صلوات بلند آواز سے تلاوت برائے حصول خوشنودگی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہ التحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ زندگی بھر آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک ترین زمانے میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہنے والے وہ لوگ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اگر وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو میرا مالک انہیں ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلاتوں، حوادثات سے محفوظ کرے۔ بار الہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہنے والا وہ شخص جو بھلے کسی بھی مذہب کا ہو لیکن اگر وہ انسانیت پہ ظلم کر رہا ہے تو میرا مالک اسے نیست و نابود فرما۔ میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے کربلا والوں نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہوگی۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ویسے تو سب لیکن بالخصوص ماؤں بہنوں سمیت جو اس وقت یہاں موجود ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب کر۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی؟ یکم محرم الحرام ہے اور آج پہلا دن ہے تو ہر جگہ پہ جو وقت کا حساب ہے وہ کچھ نہ کچھ بہم بہم ہے۔ انشاءاللہ زندگی میں وفا کی تو کل اپنے وقت پہ آپ کو سلام کریں گے۔ میرے مولا عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم رہیں گے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کریں۔ طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات کی جا سکتی؟ سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، عناد، دھوکہ، فریب اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت
سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کے طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات عشرے کا پہلا جملہ تھا، دوبارہ سنیے، شاید پورا عشرہ اس ایک جملے میں بند ہو۔ گزارش کی ہے کہ دھوکے کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر خود کو محفوظ پاتی ہے، اس جزیرے کو مجلس حسین کے یہ ان آگے والے جوان بھائیوں پہ مجھے اعتماد تو زیادہ تھا، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے جملہ ایک اور کہتا ہوں، اگر آپ جوانوں کو ساتھ نہ ملا سکا تو پھر باقیوں کی بھی امید اتار دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں یقین کرو، جملہ آپ کے حوالے محرم کے چاند نے طلوع ہو کر اعلان کر دیا ہے کہ زخمی انسانیت کے لیے حسین جیسے طبیب کا شفا خانہ کھل چکا۔ میں نے اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلی جگہ دیکھی ہے، مجلس شبیر، جہاں دنیا خوش ہو کر رونے کے لیے آتی ہے۔ دس دنوں کا سفر ہے، آپ لوگ مزاج نہیں بنائیں گے تو بات نہیں ہو پائے گی۔ کچھ آپ لوگ کوشش کیجئے، کچھ ہم کوشش کرتے ہیں۔ گزارش کی ہے کہ واحد جگہ ہے مجلس حسین۔ جملہ دہرانے کا شکریہ جس نے بھی دہرایا، جہاں دنیا خوش ہو کر رونے کے لیے آتی ہے۔ بلکہ میں آپ لوگوں کا مجمع دیکھ کر جملہ تبدیل کرتا ہوں، اور میرے خیال سے اب جو ضد لگا کے بیٹھا ہے شاید وہی نہ بولے، باقی جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے آیا، میرے خیال سے اس کی عبادت ہو جائے گی۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، میرے شیعہ سنی بھائیوں، سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں، 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے ہیں۔ یہاں والا جتنا محلہ بیٹھا، بسم اللہ، کیا بات ہے، میرے مولا صاحب، میں پھر سارا سال یزیدیت اپنی توانائی کو صرف کرتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ علی والے کتنے گھٹ گئے ہیں۔ 10 دن لگتے ہیں فقط علی کے لال کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے ہیں۔ میں جان بوجھ کر بات حسینیت پہ کر رہا ہوں، عزاداروں پہ کر رہا ہوں، اور آپ لوگ جو آ گئے ہیں خدا کی قسم خدا کا شکر ادا کیجئے گا۔ یہ کرم ہے میرے مولا حسین کا کہ آپ اور ہم لوگوں کو امام حسین نے اپنا غم منانے والوں میں رکھا ہے، تماشا دیکھنے والوں میں نہیں رکھا۔ عزت حسین کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، کائنات کے خزانوں سے یہ ایک جملہ وزنی ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے، میں کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں تاکہ کم از کم جوانوں کے ساتھ میرا مزاج مل جائے۔ میں بات کر رہا ہوں تاکہ ایک بار مزاج مل جائے، اس کے بعد 10 دن کی خیر ہے۔ آج پہلا دن ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں کہ میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے پوری دنیا میں جا کر دیکھا ہے 2 جگہیں، عزادار کیا ہے، 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر میں نے دنیا کو ٹوٹ کے رشک کرتے دیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر بولنا ہے تو وہ آخری صف تک بولیں، اگر نہیں بولنا تو پھر کوئی بھی نہ بولے، کم
कम अज कम शाह चंद चराग जैसे दरबार में, इतनी बड़ी हस्ती की नगरी में अली अब्बास अस्करी इतनी बड़ी हस्ती के सामने इतना तो गवाह हो कि चलो कोई भी नहीं बोला था और उसने अपने आप को अकेले वाह 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 कर दी थी। अगर बोलना है तो हर कोई बोलेगा, अगर नहीं बोलना तो फिर कोई भी नहीं बोलेगा। मैंने पूरी दुनिया में 2 जगह ऐसी देखी हैं जहां दुनिया टूट के रश करती है, एक हुर की पेशानी, एक आजादार की आंख। एक हुर की पेशानी, हाथ नीचे न करना तुम्हें मौला का वास्ता, एक हुर की पेशानी, एक चश्मे आजादार, ये 2 जगह ऐसी हैं जहां दुनिया रश करती है, हुर की पेशानी और आजादार की चश्म। उसकी वजह यह है, इन दोनों की अजमत दुनिया से अलग इसलिए है क्योंकि दोनों के नसीब में सैयदा का रुमाल आ गया। हुर की पेशानी के नसीब में भी रुमाल सैयदा। चलिए फिर बात इसे बढ़ा कर करते हैं। हुर की पेशानी के नसीब में भी रुमाल सैयदा, आज़ादार की आंख के नसीब में भी रुमाल सैयदा। अब आप हौसला अफजाई न करते तो फिर मैं कभी भी बात न करता। अब मैं बात इससे बढ़ा कर रहा हूँ। हुर की पेशानी को सैयदा का रुमाल मिला, आज़ादार की आंख को यार सारे हाथ उठे तो लुत्फ है, नहीं तो फिर कोई भी जहमत न करे। हुर की पेशानी को सही, ये जितना मोहल्ला चुप करके सुन रहा है, हुर की पेशानी को बीबी का रुमाल मिला, आजादार की चश्म को बीबी का रुमाल मिला। लेकिन मैं माफी मांग के कहता हूं, आजादार की आंख यहां रुतबे में हुर की पेशानी से बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि हुर की पेशानी चल कर रुमाल तक गई है, यहां रुमाल चल के आजादार बैठा है। कोई ऐसा हाथ जिसकी मिल्कियत मेरे मौला हुसैन के पास, वो जो पीछे बैठे हैं मेरे के नारे हैदरी, मेरे मौला सलाम, मेरे मौला इस जवानी को बेदार होते क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीमार इंसानियत के लिए अपना शिफा खाना खोल दिया। मजलिस हुसैन बाब मदीनतुल इल्म का एक ऐसा इदारा है जहां सिर्फ तिलावतें ही नहीं होती बल्कि हिदायतें भी होती हैं। सामीन ग्रामी, बहुत आसान है, एक शेर पे दूसरा शेर, उसके बाद 2-4 बार मिंबर पे हाथ मार के मुमकिन है आप लोग उठकर भी बोलें। जो काम आसान है मैं वो नहीं कर रहा, जो काम मुश्किल है मैं उसको छेड़े हुए। अल्लाह की इस पूरी कायनात में मैंने अकेला करीम देखा है हुसैन, जिसने अपने दरवाजे पर आने वालों के लिए मजहब की शर्त रखी नहीं। ज़ैदी साहब की बला फरमाया करते थे, पूरी दुनिया, यार जुमला सुनिएगा मौला का वास्ता, मैं बार बार आप जवानों को मुखातिब इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग जरा मेरे साथ मेरी स्पोर्ट प्लेस बन जाएं। पूरी दुनिया में ज़ैदी साहब की बला फरमाते थे अकेला सुल्तान है हुसैन, नहीं यकीन आता तो निगाह दौड़ा कर देखो, आज इस पूरी ज़मीन पर इतने या खुदा के घर हैं। कोशिश रहेगी कि पीछे वाले बोल पड़े, बस कोशिश ही रहेगी, इतने या खुदा के घर हैं। आप तो पढ़े लिखे जवान हैं, आपको तो बोलना चाहिए, पूरी जमीन पे या इतने खुदा के घर हैं। मुझे मौला की कसम है, मैं मुबालगा आरा ही नहीं कर रहा, मैं बावजू खड़ा हूँ, मैं जानता हूँ आज यकम मुहर्रम है, मेरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर में हाथ है, दामन में हाथ है, मिंबर के दामन में हाथ है। कोई डिग्री अपने नाम के साथ नहीं लेनी कि आज के दिन वाली नशिस्त में सबसे ज़्यादा दाद अली अब्बास अस्करी को मिली थी। जितनी मेरी मखदूमा को मेरी नीयत पसंद आएगी उतनी खैरात मेरी दामन में मेरी मखदूमा ने दे देनी है। लेकिन दुख रहेगा अगर शहर के मजमे में बात ज़ाया हो गई। मैं फ़िक्रा बदल कर ऐसे कहता हूँ, हुसैन के दुनिया पे इतने घर हैं, ज़मीन पे हुसैन के इतने अज़ा खाने हैं,
زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے اگر آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی امتوں کو لے کر بھی حسین کا مہمان بنے تو حسین کے پاس اتنے گھر ہیں کہ سب کو ٹھہرا سکتا ہے، حسین کے پاس اتنی سبیلیں ہیں۔ میں اس ہاتھ کو سلام کروں جس مشکل بات پہ بلند ہو گیا، جو نہیں بلند ہوا میں اس سے مولا سے اس کے لیے پھر توفیق مانگتا ہوں۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے حسین کے پاس اتنے گھر ہیں کہ ہر نبی اپنی 1.25 لاکھ نبیوں کی تعداد بھی کم نہیں، لیکن ہر نبی اگر اپنی امتوں کو لے کر بھی حسین کا مہمان بنے تو حسین کے پاس اتنے گھر ہیں کہ سب کو ٹھہرا سکتا ہے، حسین کے پاس اتنی سبیلیں ہیں کہ سب کو پلا سکتا ہے، حسین کے پاس اتنے لنگر نیازیں ہیں کہ سب کو کھلا سکتا ہے، حسین کے پاس اتنے عزادار ہیں کہ سب کی خدمت کرا سکتا ہے۔ زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے یاد رکھے زمانہ، اور اگر اکیلا حسین اپنے تمام عزاداروں کو لے کر کسی کے ہاتھ چلا جائے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں۔ بھائی حسین میرے بھائی ذرا اپنے ہاتھوں کو کھولیے، آپ دونوں امید ہے کل بھی آپ لوگ یہیں بیٹھیں گے، آج سمجھ جائیے کہ میرے سامنے ہاتھ کھول کے بیٹھیں۔ حسین علیہ السلام اگر اپنے عزاداروں کو لے کر کہیں چلے جائیں تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، میں نے اللہ کی اس پوری کائنات میں بڑی بڑی NGOs دیکھی ہیں جن کے دسترخوانوں پر کھانے ختم ہو جائیں تو لوگوں کو بھوکا اٹھنا پڑ جاتا۔ بھائی میری پوری تقریر میں کہیں بھی ایک بار لفظ شیعہ نہیں آیا، میں بالکل بات کا پیرایا اتنا تنگ نہیں کر رہا کہ مجھے شیعہ داد دیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا شفا خانہ بیمار انسانیت کو شفا دینے کے لیے کھلا۔ یہ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے ریکویسٹ کروں گا، منت کروں گا، آپ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، معاشرے کے لوگ ہیں، پکڑ کے ریکویسٹ کر کے اپنے اہل سنت برادران کو یہاں پہ لائیے، وہ آئیں اور آ کے انہیں پتہ چلے کہ حسین کس کریم کو کہتے ہیں۔ مجھے عزت حسین کی قسم اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہی حسین ہے جو اپنے دروازے پر آئے ہوئے کو خیرات دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا تیری برادری کیا ہے۔ حسین یہ نہیں پوچھتے تیرا مذہب کیا ہے۔ میرے مولا کے در پہ جو آئے، جب آئے، جہاں آئے، جس وقت آئے، جس رنگ میں آئے، خدا کے گھر میں جانے کے لیے بھی بندوں کی شرط ہے، حسین کے گھر آنے کے لیے کوئی شرط نہیں۔ ادھر ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھیے، یہ جو ہاسپٹل ہوتے ہیں، اب داد نہ دیجئے، کم از کم یس نو میں مجھے جواب دیجئے، یہ جو ہسپتال ہوتے ہیں یہ مریض کے لیے ہوتے ہیں یا شیعہ سنی کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ جو سڑکیں ہوتی ہیں یہ مسافروں کے لیے ہوتی ہیں یا شیعہ سنی کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ جو سکولز ہوتے ہیں یہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے یا شیعہ سنی کے لیے ہوتا ہے؟ ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، پیناڈول تو ہر گھر کی ضرورت ہے، جب پیناڈول کا پتہ لیتے ہیں تو اس کے اوپر یہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ اسے محرم میں شیعہ کھائیں اور روزوں میں سنی۔ یہ بھائی جان کا سر اٹھا کے میری بھائی جان میں بڑا زور لگا رہا ہوں، خدا کی قسم ہے، آپ بس مجھے دیکھتے رہیے میری بات، میں اس میں مطمئن ہوں، بس آپ نے مجھے دیکھنا ہے۔ جب پیناڈول لیتے ہیں، پیناڈول، اس کے اوپر یہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ اسے محرم میں شیعہ کھائیں اور اسے روزوں میں اہل سنت کھائیں؟ نہیں، ذرا آگے چلیے، میرے آقا نامدار مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے یا عالمین کے لیے؟ یہ جو قرآن کتاب ہے یہ فقط ایک کیٹیگری کے لوگوں کے لیے ہے، ایک مسلک کے لوگوں کے لیے ہے، یہ انسانیت کے لیے۔ اسلام جو آیا تھا وہ صرف مسلمانوں کے لیے آیا تھا یا انسانیت کے لیے؟ میرے مولا حسین علیہ السلام کا دروازہ ایسے ہے جس پہ جو آئے، جب آئے، جہاں آئے، جس وقت آئے، جس رنگ میں آئے۔ حسین علیہ السلام نے کبھی کسی کو مایوس بھیجا ہی نہیں۔ بات
ترین دشمن حسین مورخ کے قلم میں یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ اپنے ناپاک ہاتھوں سے یہ لکھنے کی جرت کرے کہ حسین نے اپنے در سے کسی کو خالی واپس بھیجا ہے۔ میں 10 گھنٹے بھی بات کرتا تو علم کی قسم ہے میں بات ہی کرتا، لیکن میں کیا کروں، مجھے اب آ کر ایک شعر پڑھنا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی کچھ بہت پکے جوانوں کے لیے پڑھنا پڑ رہا ہے جو ابھی تک ہلے بھی نہیں ہے۔ میں 10 گھنٹے بھی بات کروں تو کم ہے۔ میں امام حسین کی سخاوت پہ 2 مصرے پڑھ کے سمندر کوزے میں بند کر کے آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں۔ قبلہ فرما گئے تھے زمانہ یاد رکھے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین۔ بیٹھا ہے کہ مشکل بات ہے، بڑی بات سنیے۔ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، یا عادت ہی مانگنے کی۔ زندہ مجھے وقت بتائیے۔ عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی۔ حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ جو میرے دروازے پر آیا اس کا رنگ کیا ہے۔ سامعین گرامی، خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، میں طے کر کے نہیں آیا کہ مجھے یہ جملہ پڑھنا ہے، اور ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے طے کیا تھا کہ پورے عشرے میں لفظ داد کا استعمال اپنی زبان سے کرنا ہی نہیں ہے، لیکن یہ میرا دامن پھیلا ہوا ہے۔ 10 دن تک ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہم سفر ہیں۔ اللہ کرے میری بات سمجھ آ جائے، کم از کم یہاں نہ بھی بیٹھے ہو تو ان کیمروں کے پیچھے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ میرے اہل سنت برادران، میں علی عباس عسکری میرا نام ہے، میں شیعہ قوم کے مرکزی پلیٹ فارم پہ سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ میں امام حسین علیہ السلام کے ممبر کی تقدس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں علی عباس عسکری اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین اپنے علم کے بحاف پہ یہ ثابت کر دے کہ حسین کربلا صرف شیعوں کے لیے گئے تھے۔ پہلا دن ہے مولا کا واسطہ، حسین کربلا شیعوں کے لیے نہیں گئے تھے۔ دوبارہ پڑھیے گا، حسین کربلا کس لیے گئے تھے؟ میرے مولا کربلا نہیں بلکہ سوال کرتے ہیں، آئیے سارے ملیے خود مولا سے سوال کرتے ہیں۔ میرے مولا عائشہ چند چراغ سرکار کی بارگاہ ہے، آپ کے عاشقین شیعہ سنی بیٹھے ہیں، اور میرے مولا ہم آپ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے، یا میرے مولا حسین آپ کے عاشقین آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، میرے مولا ایک دن ہے عاشورہ کا، ایک دن ہے 10 محرم کا، میرے مولا 10 محرم کے ایک دن میں ہوئی ہے جنگ، میرے مولا دن تو ایک عاشورہ کا تھا، یہ آپ نے 6 مہینے پہلے سفر شروع کیوں کیا؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مصائب نہیں پڑھ رہا، اور مولا کی قسم اگر یہ بات سمجھا سکا پورا عشرہ آسان ہو جائے گا۔ میرے مولا دن ہے 10 محرم کا، جس دن جنگ ہوئی ہے، جو مین دن ہے، جو معرکہ کربلا ہے۔ 27 رجب کے بعد 28 رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، 6 مہینے میرے مولا سفر میں رہے۔ تھکیے گا مت، ممکن ہے میرے فضائل کی آخری بات ہو، محرم کی پہلی مجلس ہے، میں ویسے بھی داد کے لیے لڑنے کا عادی نہیں ہوں، جملے ضائع ہو گئے تو سفر ضائع ہو جائے گا، محنت ضائع ہو جائے گی۔ مولا کا واسطہ ایک لمحے کے لیے توجہ رکھیے گا، میں اس کے بعد مصائب شروع کر دوں گا۔ میرے مولا یہ ایک دن تھا کربلا کا، اس کے 6 مہینے پہلے سفر شروع کیوں کیا؟ میرے مولا فرماتے ہیں ہم نے چھوڑا ہے گھر، سنیے گا سنیے گا سنیے گا، علی کے لال نے فرمایا ہم کربلا گئے تھے، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی کتنی توجہ ہے۔ علی کا لال فرماتا ہے تم نے کہا ہے کہ میں نے 6 مہینے پہلے سفر کیوں شروع کیا؟ آؤ مجھ سے سنو، میں گیا تھا کربلا دین بچانے کے لیے، لیکن میں دین بچانے کے لیے کربلا جانے کا محتاج نہیں۔ آپ نہیں یہ باتیں سنیں گے، میں آرام سے شعر پڑھ دوں گا، میرے لیے آسانی ہے، مولا کی قسم میرے لیے آسانی ہے، میں آگے جا کے یہ بات کر دوں گا۔
آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہو جائے گا اگر محرم کے 10 دنوں میں امام حسین کی پالیسی بھی آپ کو سمجھ رہی کہ امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا. میرے لیے شعر پڑھنا بہت آسان ہے, آپ نہیں سنیں گے میں وہ کر دوں گا, لیکن دکھ رہے گا اس ینگ جنریشن میں جو 2025 میں مشکل بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے. میرے مولا آپ نے 6 مہینے پہلے سفر شروع کیوں کیا؟ امام کی آواز گئی, ہم نے چھوڑا تھا گھر, ہم گئے تھے کربلا دین بچانے کے لیے, اور ہم دین بچانے کے لیے کربلا جانے کے محتاج نہیں, ہم جہاں چاہتے وہاں رہ کر دین بچا لیتے. لیکن ہم جو کربلا گئے ہیں اس کے مقاصد کچھ اور ہیں. میں نے کہا میرے مولا جہاں رہتے وہیں رہ کر دین بچ جانا تھا, تو کربلا جانے کے مقاصد کیا تھے؟ سنیں اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں یہ ادبی بحثیں اور مذہبی بحثیں کرنے والی میری ینگ جنریشن اہل سنت برادران سر اٹھائیں, آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوگا, میں آپ کے فائدے کا کام کر رہا ہوں. میرے مولا کربلا جانے کے مقاصد کیا تھے؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے چھوڑا ہے گھر, اور میں نے کربلا روز عاشور کے دن سے 6 مہینے پہلے اپنا گھر چھوڑ کر اور سفر شروع کر کے قیامت تک لکھی جانے والی تاریخ کو ترتیب دیا. خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں میری زندگی سے قیمتی جملے ہیں, پتہ نہیں مجمع کیسے سنے, میرے قد سے قیمتی جملے ہیں. میرے مولا 6 مہینے پہلے سفر شروع کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا. فرماتے ہیں ان 6 مہینوں میں نے تاریخ ترتیب دی ہے. میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے آغاز اس نے کیا ہے, پہل میں نے نہیں کی. یہ لیجیے, میرے خیال سے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, میں نے پہلا ہاتھ بھی مار لیا, جس بندے کو یہ تسلی نہیں تھی وہ بھی ہو گئی. علی کے لال نے فرمایا میں نے 6 مہینے سفر میں رہ کر تاریخ کو ترتیب دیا, میں نے دنیا کو بتایا کہ آغاز اس نے کیا ہے, پہل ہم نے نہیں کی. اس کا خط آتا گیا, میں گھر چھوڑ کے باہر آ گیا. حسین فرماتے ہیں میں اس کے خط ملنے کے بعد گھر چھوڑ کے باہر آیا, اور میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا یزید میں تیرا خط ملنے کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. پیچھے والے پیچھے رہ رہے ہیں, پیچھے والے پیچھے رہ رہے ہیں. علی کے لال کی آواز آئی, میں اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں تیرا خط ملنے کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا, میں نے باہر آ کر اعلان کر دیا یزید میں تجھے 6 مہینے کی مہلت دے رہا ہوں. یزید میں 6 مہینے سفر میں رہوں گا, اگر تو اتنا ہی بہادر ہے تو پھر ذرا سی ہمت کر اور کسی ایک جگہ پر آ کر ذرا میرا سامنا تو کر. اب میں سونے والوں پہ گلہ نہیں کر رہا جو آپ کی طرح جاگ کے سن رہے ہیں, میری ان سے بات ہے. علی کے لال نے فرمایا میں نے شہادت سے کرے میں جملہ سننے والا ہے. علی کے لال نے فرمایا میں نے شہادت سے 6 مہینے پہلے اپنا گھر چھوڑا ہے, اور میں نے گھر چھوڑتے ساتھ اعلان کر دیا یزید میں تیرے خط کے بعد ڈر کے چھپ کے نہیں بیٹھا. یزید میں اپنے گھر سے باہر آ گیا ہوں, میں 6 مہینے سفروں میں رہوں گا. اگر تو اتنا بہادر ہے تو ذرا سی ہمت کر اور کسی بھی محاذ پر آ کر میرا سامنا کر. لیکن میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں نکلے گا, کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے, بزدلوں کا کام ہے. ہائے ہائے اللہ کرے کوئی شاچن چراغ میں سمجھ لے. اور میرا شیعہ سنی بھائی, میں آل کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں, میں صرف شیعوں سے خطاب نہیں کر رہا. علی کے لال نے فرمایا میں میدانوں میں اتر گیا, میں جانتا تھا کہ تو گھر سے نہیں نکلے گا, کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے. ہاتھ کھول دیں, ہاتھ بندھے رہے تو بندھے رہے. یہ میرے فضائل کی آخری بات ہے, اس کے بعد مسائل میں شروع کر دوں گا. ہمیں حسین سلام تو زندگی باقی, پھر کل آپ کو سلام کریں گے. علی کے لال نے فرمایا یزید یاد رکھیں میں جانتا ہوں میں میدانوں میں آؤں گا تو گھر سے باہر نہیں نکلے گا, کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے, بزدلوں کا کام نہیں ہوتا. تو کبھی میدان میں خود بھی نہیں اترا, تو کیا کبھی تیرا بھی کوئی میدانوں میں نہیں اترا, اور میں حسین وہ ہوں. ارے تو کیا کبھی کوئی تیرا بھی میدانوں میں نہیں اترا. اور یہاں پہ خیبر شکن کا وارث اس بار اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والا بھائی بھی ساتھ لا رہا ہے. پھر کہہ رہا ہوں وہ پیچھے سے ہاتھ نہیں اٹھے, ممکن ہے میرے فضائل کا آخری جملہ اتاریں بھائی. علی کے لال نے فرمایا اس بار میں اکیلا نہیں, میرے ساتھ میرا ایک جلال والا بھائی بھی آ رہا ہے. علی کے لال نے فرمایا کربلا تو ایک دن کی بات ہے. اب دیکھیے ترتیب میرے مولا کیسے تاریخ کو کیسے ترتیب دے رہے ہیں. میرے محترم جگہ جگہ پہ آپ کا چہرہ دیکھا ہے, مانوس چہرہ ہے آپ کا. میں بھی نہیں جانتا کہ میں نے لاہور سے لے کر پنڈی تک کہاں کہاں آپ کو دیکھا ہے.
میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میں ڈھیر ساری جگہوں اتنی بار آپ مجھے سن چکے ہیں کہ آپ کا چہرہ مجھے یاد ہو گیا ہے، لیکن یہ باتیں آپ نے زندگی میں مجھ غریب سے نہیں سنی ہوگی جو میں آج کر رہا ہوں۔ سفید داڑھی ہے آپ کی، آپ نے دعا کرنی ہے کہ میں جوانوں کے دلوں میں گھر کر کے بات رکھ دوں۔ علی کے لال نے فرمایا میرے ساتھ میرا جلال والا بھائی بھی ہے، کربلا ایک دن کی بات ہے، میں تجھے 6 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، جتنی تیاری کر سکتا ہے کر لے، جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا لے، تیرے جگہ جگہ سے فوجیں اکٹھی کرنے سے لے کر کربلا بھرنے تک، اور میرے عاشور کی سب چراغ بجھا کر سب سپاہیوں کو چھٹی دینے تک۔ علی کلال فرماتے ہیں آتی ہوئی نسلوں کو ماننا تو پڑے گا بزدل کون تھا اور بہادر کون تھا۔ حسین فرماتے ہیں آتی ہوئی نسلیں یاد تو کریں گی کہ ڈر کون گیا تھا اور اطمینان میں کون تھا۔ حسین نے فرمایا آتی ہوئی نسلوں کو ماننا تو پڑے گا کہ بزدل کون تھا اور بہادر۔ ارے بڑا گھمنڈ ہے تجھے اپنی دولت پہ، بڑا انداز ہے تجھے اپنے لشکروں پہ، بڑا غرور ہے۔ میں نے ابھی تک زور نہیں لگایا، میں اب کوشش کروں۔ علی کلال فرماتے ہیں بڑا غرور ہے یزید، بڑا گھمنڈ کرتا ہے۔ ارے تجھے بڑا ناز ہے تیری دولت اور تیری فوج، جا یزید میں تیری اوقات مٹا کے رکھ رہا ہوں، اور یاد رکھ میں تیری ہستی کچھ اس طریقے سے مٹاؤں گا۔ اعلان کر رہے حسین یزید یاد رکھی 10 محرم کا دن گزر جانے دے، 10 محرم کے بعد تیری حکومت ختم، میری حکومت شروع، تیری حکومت ختم، میری حکومت شروع، تیری حکومت ختم۔ 10 محرم کا دن گزرے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی، میری حکومت شروع ہو جائے گی، اور میری حکومت شروع ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی کہ 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر کسی کو لوگوں نے پیاسا رکھا تو تو جیت گیا، اگر شبیلیں لگ گئی تو میں، ارے اگر کسی کو وہ بندہ نہیں آیا جس کے پاس ہاتھ تھا اور بلند نہیں ہو سکا، علی کلال فرماتا ہے میری جیت کا اعلان اسی کام سے ہو جائے گا کہ اگر کسی کو قیامت تک لوگوں نے، ان بچوں کو بٹھانا مولا کا واسطہ، علی کلال فرماتا ہے اگر قیامت تک کسی کو لوگوں نے پیاسا رکھا تو تو جیت گیا، اگر شبیلیں لگ گئی تو پھر حسین جیت گیا۔ میرے یہ دل بڑا ہو گیا، خدا کی قسم یہاں سے بھی نعرہ آ گیا علی کے اب بنتا تو نہیں ہے کہ اسی بات فضائل پڑھوں، خدا کی قسم اب اس سے قیمتی بات شاید اس مضمون میں اس کے بعد میرے خزانے میں ہو ہی نہیں۔ علی کا لال فرماتا ہے اگر لوگوں نے کسی کو سزا کے طور پہ پیاسا رکھا تو تیری فتح، اگر شبیلیں لگ گئی تو حسین جیت گیا۔ اگلا جملہ کہوں، علی کے لال نے مسکرا کے فرمایا یزید یاد رکھیں 10 محرم سے لے کر قیامت تک پوری زمین پر کسی نے تیرے نام کی اینٹ بھی لگائی تو تو جیتا، اور اگر پوری دنیا میں ہر گھر میں میرے نام کے عزا خانے کھل گئے تو میں جیتا۔ اب جملہ اگلا کہہ رہا ہوں مجھے ہاتھ بلند چاہیے، مجھے ہاتھ بلند چاہیے۔ علی کے لال نے فرمایا یزید گھبراتا کیوں ہے، بہت گھمنڈ ہے نا تجھے اپنے لشکر پہ۔ نہیں، یاد رکھ یزید آج سے لے کر قیامت تک اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیت گیا، میرے عزادار بڑھے، میرے عزادار بڑھے تو ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا۔ پھر یہ کیمرہ میری پکار تمام مکاتب اسلامی تک جا سکتی ہے تو پہنچائیے، اگر تمہارے پاس موبائل ہے تو میرا جملہ ریکارڈ کر لو اور دوسری کمیونٹی تک پہنچا سکتے ہو، تو ہاتھ نیچے نہ کرنا، تمہیں مولا کا واسطہ۔ علی کے لال نے فرمایا یزید میرا اعلان ہے تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عزادار بڑھے تو چھوڑ یزید ساری باتیں۔ علی کے لال کا اعلان ہے 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر قیامت تک تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا، میرے امام کہلوائے۔ مل کے نعرہ حیدری، اگر تیرے بیٹے نے خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا، اگر میرے بیٹے امام کہہ، ابھی بھی آپ تھک کے سن رہے ہیں، ابھی بھی آپ نہ ڈھلنا نہیں پڑنا، اب جتنی محنت میں کر رہا ہوں اتنی آپ نے کرنی ہے۔ علی کے لال نے فرمایا اگر قیامت تک تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا، اگر میرے امام کہلوائے تو میں جیتا۔ یہ غلط فہمی اپنے اندر سے دور کر کے جانا۔ 10 محرم کے دن یزیدیوں نے پورا دن حملے نہیں کیے، ابھی بات آگے ہے، ابھی بات آگے ہے۔
10 محرم کے دن پورا دن حملے نہیں ہوئے. جو یزیدیوں نے شامیوں کے لشکر نے حملے کیے ہیں نا وہ صرف 3 ہیں. بڑے دارین بھائی فقط 3 حملے 10 محرم کے دن ہوئے ہیں, صرف 3 حملے. ایک حملہ ہوا ہے صبح کے وقت جسے جنگ مغلوبہ کہتے ہیں, جس میں امام حسین کے 50 لوگ مارے گئے. دوسرا حملہ شامی لشکر نے کیا ظہر کے وقت جس کی سعید نے نماز یاد کروائی. تیسرا حملہ لشکر یزید نے کیا نماز عصر کے وقت جس میں امام شہید ہوئے ہیں. ممکن ہے علی عباس عسکری اکیلا رہ جائے, اکیلا رہ بھی گیا تو مجھے کوئی شکوہ نہیں. میں آج ایسا ایک نقطہ دے کر جا رہا ہوں جو اس مجمع میں ممکن ہے کسی نے پہلے نہیں سنا ہوگا, نہیں بھی کوئی بولے گا. اکیلا رہنے پہ بھی رنج نہیں کروں گا, اپنے آپ کو واہ واہ کرنے کے لیے کافی ہوں. جملہ ہے ہی اتنا بڑا کہ اس کی داد پوری کر بھی میں اپنے آپ کو خود ہی سکتا ہوں. 3 حملے ہیں, تینوں وقت ہیں نماز کے, صبح کا وقت, پھر ظہر کا وقت, پھر عصر کا وقت. ان 3 وقتوں میں شامیوں نے حملے کیے. انہی تینوں وقتوں میں امام نے کربلا بسائی ہے. علی کے لال نے فرمایا یزید تیری نقابیں ایسے اتاروں گا تجھے چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور 10 محرم کے بعد دنیا سوچے گی تو صحیح کہ ان تینوں وقتوں میں ہم نماز پڑھ رہے تھے, تو کیا کر رہا تھا. وہ بندہ نہیں آیا جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا. علی کے لال نے فرمایا ہم نماز پڑھ رہے تھے. ارے ان تینوں وقتوں میں ہم نماز پڑھ رہے تھے, تو کیا کر رہا تھا. علی کا لال فرماتا ہے یزید تیاری کر, 10 محرم کا دن آئے گا, پتہ تب چلے گا جب لشکر سے لشکر ٹکرائے گا. دنیا کم از کم بعد میں بات تو کرے گی کہ یہ ایسی جنگ تھی جہاں ایک جانب سے 9 لاکھ تھے اور ایک طرف سے صرف 72 تھے. علی کا لال فرماتا ہے دنیا سوچے گی تو صحیح کہ ایک جانب سے 9 لاکھ آ گئے, ایک جانب سے 72 آ گئے. علی کا لال فرماتا ہے لطف تب آئے گا جب لشکر سے لشکر بھیڑیں گے. اور علی کا لال فرماتا ہے وہ کیسا وقت ہوگا, لشکر سے لشکر کا ٹکراؤ ہوگا. وہاں 9 لاکھ ہوں گے, یہاں صرف 72 ہوں گے. تیرے 9 لاکھ کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں گی, تیرے 9 لاکھ کے ہاتھ تلواریں پکڑ کے لرز رہے ہوں گے, اور تیرے 9 لاکھ بے چین کے سامنے میرے 72 مطمئن اپنی موت کا وقت خود تعین کریں گے. علی کے لال نے فرمایا وہاں سے 9 لاکھ آئیں گے, یہاں سے ہم 72 آئیں گے. علی کے لال نے فرمایا یزید یاد رکھی میرا غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے, میرا اکبر آئے گا تو 15,000 بھاگیں گے, میرا قاسم آئے گا تو 18,000 بھاگیں گے, میرے اول محمد آئیں گے تو 20,000 بھاگیں گے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے مجلس میں بیٹھنا کیسے ہوتا ہے جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا. علی کے لال نے فرمایا غازی 10,000 بھگائے گا, اکبر 15,000 بھگائے گا, قاسم 18,000 بھگائے گا, اول محمد 20,000 بھگائیں گے. علی کے لال نے فرمایا یاد رکھیں ارے میرے 72 تیرے ہزاروں بھگائیں گے, تیرے لاکھوں سے میرا ایک بھی نہیں بھاگے. میرے 72 تیرے ہزاروں بھگائیں گے اور تیرے لاکھوں سے میرا ایک بھی. مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا, میں منبر چھوڑنے والا ہوں. میرے 72 تیرے ہزاروں کو بھگائے. اب تیاری کرنا اور آمادہ رہنا, اب چپ رہنے کی گنجائش نہیں ہے, میرے پورے گھنٹے کی محنت ہے. اور میرے 72 تیرے ہزاروں بھگائیں گے اور تیرے لاکھوں سے میرا ایک بھی نہیں. ختم یزید حسین کا بیان, باقی باتیں میدان میں دیکھی جائیں گی. حسین کا اعلان ہے, یاد رکھیں اور یزید میرے قتل تک بات ہی نہیں آئے گی. 10 محرم کا دن چڑھے گا, کربلا کی جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا, اور یزید 10 محرم کی صبح اگر میری طرف سے کوئی تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گیا, اور اگر تیرا ہور خود چل کے یا علی یا علی. علی کے لال نے فرمایا اگر میرے لشکر سے کوئی چل کے تیری جانب گیا تو تو جیتا. پہلا دن ہے تو تھوڑی, ارے میرے مولا سرکار نے فرمایا اگر میری جانب سے, اگر میری طرف سے, پہلے دن ہی ذاکر کو 1.25 گھنٹہ پڑھانے کو رہا تھا. اچھا ٹھیک بات نہیں. اگر میری جانب سے کوئی وہاں گیا تو تو جیتا. سامعین گرامی 3 ایلیمنٹس, 3 ایلیمنٹس
ایلیمنٹس ایسے ہیں جو امام حسین کے لشکر کے لوگوں میں ہیں، اور 3 چیزیں ایسی تھیں جو لشکر یزید میں تھیں۔ جائیے لے جائیے گا اپنے اسکول کالجز اور یونیورسٹیز تک یہ بات لے جائیے گا، امام حسین کے لشکر میں جو لوگ تھے ان کی پہچان 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے سب سے شریف لوگ تھے۔ اب محرم ہے نا، میں حلالی حرامی والی بات کر کے آپ کو کتنا کھڑا کر کے بات دوں گا۔ محرم کا ایک اپنا ہوتا ہے کرافٹ، ایک فارمیٹ الگ ہوتا ہے۔ علی کے لال کے لشکر میں جو لوگ تھے ان میں تین چیزیں تھیں، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ تو ہم اختراعیں بن گئی نا، چیزیں بہت زیادہ اپڈیٹ ہو گئیں، دکانیں کھلتی گئیں۔ آپ لوگ پیچھے چلے جائیں تو یہ مذہب نہیں تھے، بلکہ اور پیچھے چلے جائیں تو صرف حسینی اور یزیدی تھے، شیعہ سنی والی بات ہی نہیں تھی۔ قلب صادق صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے مذہب بندوں نے بنائے ہیں، دین اللہ نے بنائے۔ دنیا کے سب سے شریف لوگ لشکر حسین میں، اتنے شریف کہ شب زندگار، عبادت گزار، گوشہ نشین، جو دن کو کبھی باہر نہیں نکلے اور رات کو انہوں نے سجدوں سے سر نہیں اٹھا۔ حبیب ابن مظاہر جو کوفہ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، مسلم ابن اوسجہ، معذرت چاہتا ہوں، جناب مسلم ابن اوسجہ کوفہ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ جناب حبیب ابن مظاہر ایک سجدے میں ختم قرآن کرتے تھے۔ شریف دنیا کے سب سے زیادہ حسین کے صحابی، شجاعت والے، بریو، سب سے زیادہ لشکر حسین کے لوگ، اتنے بہادر کہ 3 دن کی پیاس ہے لیکن کسی کے قدم نہیں لڑکھڑائے۔ دو ایلیمنٹس ہو گئے، تیسرا مظلوم، سب سے بڑے مظلوم حسین کے ساتھ، اور ایسی 3 خاصیتیں لشکر یزید میں بھی تھیں۔ دنیا کے سب سے بڑے ظالم اس طرف، دنیا کے سب سے بڑے نامرد اس طرف تھے، دنیا کے سب سے کمینے اور ذلیل لوگ اس طرف تھے۔ نماز وہ بھی پڑھتے تھے، نماز یہ بھی پڑھتے تھے، مسلمان وہ بھی تھے، مسلمان یہ بھی تھے۔ آپ نے کون سا اسلام قبول کرنا ہے؟ وہ اسلام جو زخم کھا کر قاتل کو شربت پلائے، یا وہ اسلام جو 6 مہینے کے بچے پہ تیر چلائے؟ غریب زہرا کو رونے کے دن نے، محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ یا سیدہ، میرے اہل سنت برادران، محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، اور یہ کیسا چاند ہے جس میں فاطمہ کا چاند پیاسا مارے۔ یہ کیسا چاند ہے جس چاند میں جناب لیلا کے چاند کو نظر کھا۔ یہ کیسا چاند ہے جس چاند میں بنی ہاشم کا چاند نہر کنارے سو۔ آپ لوگوں نے ویسے کبھی محسوس کیا ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی طبیعت غمگین ہو جاتی ہے، دل میں درد اٹھتا ہے؟ ذرا سر اٹھائیے اور مجھے دیکھیے، کل رات محرم کا چاند نظر آیا، طبیعت غمگین ہو گئی، دل سوگ کے عالم میں مبتلا ہو گیا، طبیعت غمگین ہو گئی۔
آپ جانتے ہیں ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے جب آسمان پہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نا، یہ آپ اور ہم اداس کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ سنیے، تاریخ کہتی ہے جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو آسمان پر ایک فرشتہ ہے جس کے پاس حسین کا لہو بھرا کرتا ہے۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی وہ حسین کا لہو بھرا کرتا ہواؤں میں لہراتا ہے۔ وہ روزہ عاشور کی قمیض جس پہ اصغر کا خون ہے، جس پہ تلواروں کے چاک ہے، جس میں حسین کے اکبر کی خوشبو ہے۔ اس کرتے کی خوشبو جس وقت مشام جاں میں اترتی ہے، جس وقت اس کی خوشبو ایک مومن کے سینے میں اترتی ہے، اس وقت اس مومن کا دل غریب زہرا کے غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور یہ کرم بھی خدا کی قسم صرف آپ لوگوں پہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں ویسے تو چاند رات کا مصائب ہے، لیکن میری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ میں یکم محرم کو جناب سیدہ کا مصائب پڑھتا ہوں۔ میں آج یکم محرم کو آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ ایک عزادار سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں کتنا پیار کرتی ہے۔ پوچھ لیا میری شہزادی نے اپنے بابا رسول اللہ سے، بابا امام حسین علیہ السلام کی آمد سے پہلے، ابھی میرے مولا ظاہراً تشریف نہیں لائے تھے، 3 شعبان سے پہلے میری مختومہ نے رو کے کہا، بابا یہ حسین کیسا بچہ ہے؟ سیدہ کیا ہوا ہے؟ بابا مجھے کبھی کبھی میرے نوری حجاب سے کبھی کبھی ایک روتے ہوئے بچے کی آواز آتی ہے۔ بابا ایک بچہ رو رو کے کہتا ہے، یا اماہو ان ابنوں کے عطشان، اماں میں تیرا پیاسا حسین۔ پتھر بن کے مت بیٹھیے گا، میں سن رہا تھا شاہ صاحب کس درد سے مصائب پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ ایسے نظر انداز، مت بیٹھیے، پتھر بن کے مت بیٹھیے۔ پتہ نہیں کس کو زندگی میں محرم نصیب ہے اور کسے نصیب نہیں ہے۔ بابا میں ماں ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بابا کبھی کبھی آواز آتی ہے، یا اماں ہو ان ابنوں کے عریان، اماں میں تیرا بے کفن حسین۔ ایک مائیں سب کی سانجھی کی ہوتی ہیں، ایک ماں سمجھے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میری وہ بہنیں سمجھیں جن کی جھولی خدا نے اولاد سے بھر دی۔ بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بابا کبھی آواز آتی ہے، اماں میں پیاسا ہوں، کبھی آواز آتی ہے، اماں میں بے کفن ہوں۔ مصلحتاً میرے آقا نے جواب نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، تاریخ کہتی ہے ایک دن میرے آقا تشریف لائے، میری مخدومہ بے تحاشا رو رہی تھیں، میرے آقا چلتے چلتے قریب آ گئے، پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جو ہے نہیں کرے گا، قریب آ گئے۔ تاریخ کہتی ہے میرے آقا نے قریب آ کے کہا، سیدہ کوئی 1 دن روتا ہے، کوئی 2 دن روتا ہے، آپ کے نصیب میں لکھا ہی رونا ہے، لیکن آج وقت سے پہلے اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ تاریخ کہتی ہے میری ملکہ نے جو جملے کہے، مدینے میں زلزلہ آیا، رو کے فرماتی ہیں، بابا میں تھک گئی ہوں۔ بابا پہلے جو آوازیں آتی تھی میں سہ لیتی تھی، بابا جو آواز آ جائیے بابا میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ سیدہ آج کیا آواز آئی ہے؟ رو کے فرماتی ہیں، بابا آج مجھے نوری حجاب سے اسی بچے کی روتے ہوئے آواز آئی ہے جو رو رو کر کہہ رہا تھا، یا اماں ہو ان ابنوں کے سہکان، اماں میں تیرا پیسا ہوا حسین۔ وہ بندہ سر پیچھے کر لے جو بات نہیں کر سکتا۔ علی کی بیٹیاں پردیس میں رل گئی ہیں، جو ابھی بھی کسی سوچ میں ہے وہ رہنے دے۔ اماں میں تو تیرا پیسا ہوا حسین ہوں۔ میری
میری مخدومہ نے فرمایا بابا یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سیدہ آپ کا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں مارا جائے گا، بابا مارا جائے گا۔ بابا آپ نہیں ہوں گے؟ فرمایا میں نہیں ہوں گا۔ بابا علی وہ تو شیر خدا ہیں، فرمایا علی بھی نہیں۔ بابا میں جلدی کر رہا ہوں، میں جلدی، اذان سر پہ ہے، مجھے ایک واقعہ بھی اور پڑھنا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ عزادار سے میری مخدومہ کو کتنا پیار ہے۔ بابا آپ بھی نہیں، ماتم کی تیاری کیجئے گا، علی بھی نہیں، اب گریہ بنتا ان کا ہے لیکن کرنا تم نے ہے، حسن بھی نہیں۔ بابا میرا بیٹا پیاسا مارا جائے گا، بچانے والوں میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بابا مجھے اتنا تو بتائیے اگر بیٹے پر ایسی حالت آ جائے تو کیا ماں چادر سر پہ رکھ کے؟ بابا میں صدقے جانا ہوں، میں صدقے سالت جوانی نصیب ہوگی میرا بھرا، سالت جانا ہوں، میں صدقے ہوں۔ کیا درد ہے خدا کی قسم۔ تاریخ کہتی ہے میرے آقا نے تڑپ کے فرمایا زہرا یہیں رک جاؤ، وہ چادروں والا میدان ہی نہیں ہے۔ سیدہ وہاں چادریں اتاری جاتی ہیں، پہنائی نہیں جاتی۔ تاریخ کہتی ہے 3 بار پوچھا بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ میرے آقا چپ۔ بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ میرے آقا چپ۔ بابا میرے بچے کو بچائے، بی بی مجھے معاف کر دیجئے گا، میں جو نہ کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے آپ کے بیٹے کے عاشقین اس کا حق ادا کر دیں۔ تاریخ کہتی ہے جب 3 بار جواب نہیں آیا، بابا کون بچائے گا؟ میرا پیاسا مارا جائے گا، اس کی مدد کون کرے گا؟ جب 3 بار جواب نہیں آیا، تاریخ کہتی ہے میری بی بی زمین پہ بیٹھی اور زمین پہ بیٹھ کے ہاتھ ماری کہتی ہے بابا اگر مجھے یہ نہیں نہ بتاتے کہ میرے بچے کو بچائے گا کون، بابا میری غربت کا واسطہ، پھر مجھے اتنا بتائیے بابا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ رسول نے فرمایا زہرا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے، اس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، اس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے۔ اب ماتم یہیں بلند رکھنا، میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اس کی مستورات تیری مستورات کو روئیں گی، اس کی مائیں تیری ماؤں کو، اس کی بیٹیاں تیری بیٹیوں کو۔ پتھر ہے دارین بھائی اس کے سینے میں جس نے اب ماتم نہیں کرنا، ہاتھ مان کے کہتی ہے بابا وہ جو قوم آئے گی نا جو کربلا کے بعد رو رو کر میرے حسین کی یاد کو تازہ رکھے گی، بابا جس کے بوڑھے میرے بوڑھوں کو جوان جوان اور بچے بچوں کو روئیں گے نا، بابا میں بھی سچی زہرا وعدہ کر رہی ہوں بابا پھر ان کا کوئی مر گیا میں انہیں رونے جاؤں گی۔ اور بابا مجھے حسین کے ماتمی اچھے لگتے ہیں، ماتم 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 جی کرو جی کرو جی 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 کرو، میں کروڑ باری آنکھوں جی 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 کرو۔ بابا مجھے حسین کے ماتمی اچھے لگتے ہیں، 5 منٹ ٹائم ہے نا، بابا مجھے حسین کے ماتمی اچھے لگتے ہیں۔ کتاب کا نام نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے سراج غم۔ ایک واقعہ پڑھ کے ممبر چھوڑ دو، اور یہ مصائب ہے ہی آج کی رات کا، اگر میں سمجھا سکا رات بستر پہ رونے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے۔ میں بالخصوص ان سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے مجلس پہلی بار تب سنی تھی جب وہ ماں کی جھولی میں تھے۔ میں ان شیعہ بچوں جو بھی ہے میرے مولا کا مہمان ہے، لیکن سمجھیں گے وہ جنہیں ماں گھر میں کالی چادر زمین پہ بچھا کے حسین کا ماتم کرنا سکھاتی ہے۔ کوفہ کی رہنے والی ایک عورت روایت کرتی ہے، وہ عورت کہتی ہے میں ایک بیوہ خاتون تھی، میرے بھائیوں سر اٹھانا، میں کہتا ہوں کلیجے کو چیر دینے والا واقعہ ہے، اللہ کرے میں 2-4 منٹ میں سمجھا کے جا رہا ہوں۔ کہتی ہے میں ایک بیوہ خاتون تھی، میرے گھر میری جوان بیٹی تھی، میرا شوہر مر گیا تھا، میرے گھر ہر سال یکم سے 10 محرم الحرام تک زنانہ عشر محرم الحرام ہوا کرتا تھا۔ بھائیوں وہ عورت روایت کرتی ہے میں ضعیفہ تھی، میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، میں فقط دروازے پر بیٹھ کے نیاز تقسیم کرتی تھی، میری جوان بیٹی اپنے ہاتھوں سے فرش ادا بچھاتی تھی، میری جوان بیٹی خود لنگر نیاز پکاتی تھی، میں فقط مجلس ختم ہونے کے بعد آنے والوں کے شکریہ ادا کرتی تھی، میرا بھائی مجھے دیکھی اور میں جانے والوں کو نیاز دیتی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے ایسے زندگی گزر رہی تھی، 1 سال ذی الحج کے چاند میں میری جوان بیٹی کی شادی ہو گئی، میں اکیلی رہ گئی، ذی الحج کی آخری تاریخیں آ گئی، میں رات کے وقت گھر کی چھت پہ چلی گئی، ذی الحج کی آخری رات تھی اور میں آسمان دیکھ بھی رہی تھی اور رو کے کہہ رہی تھی اللہ کرے اس بار محرم کے چاند آئے، میری بیٹی میری مدد کرتی تھی، میں اکیلی رہ گئی ہوں، حسین بے دستنا عائشہ کیسے جسے ماتم نہیں آتا وہ امیر ہی بڑا ہے، میں دعا کر رہی تھی اللہ کرے محرم کا حوصلہ، میرا بھائی بڑے حوصلے سے سننا۔ وہ عورت کہتی ہے میں روتے روتے آسمان دیکھ رہی تھی، یا اچانک بڑی جلدی کر رہا ہوں، اچانک آسمان میں محرم ماتم کی تیاری
परवरदिगारी मुहर्रम का चांद नमदार हुआ। कहती है मैं रो भी रही थी, मैं परेशान थी। कल यकुम मुहर्रम है, मेरे घर में मस्तूरात ने आ जाना है, मैं ज़ईफ़ा कुछ कर नहीं सकती। कौन नियाज़ पकाएगा, कौन फर्श अदा बिछाएगा, कौन तकसीम करेगा, कौन शुक्रिया अदा करेगा। कहती है रोते रोते आधी रात गुजर गई, मैं छत पे खड़ी रही। अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं सीढ़ियां उतरते हुए सोच रही थी आधी रात को कौन आ गया। वो औरत कहती है मैं मर जाती, आधी रात के वक्त दरवाजा न खोलती। मैं सोच रही थी कौन आ गया, या मैंने दरवाजा खोला, मंजर ही बदल गया। सामने एक ज़ईफ़ा बीबी थी जिसका एक हाथ पहलू पे था, जिसके साथ एक बीबी थी, उसके दूसरे जानिब जी करो मातम मेरे भाइयों जी, आवाजें बुलंद करो गरीब ज़हरा के हक में। जिसके दूसरे जाने पे भी 4 साल की बच्ची थी। मैंने हाथ बांध के कहा मजलिस कल शुरू होनी है, तुम एक रात पहले क्यों आ गई। कहती है मर जाती, जवाब न सुनती। छोटी दो बीबियां चुप रही। ज़ईफ़ा ने आगे बढ़ के कहा हमने सुना है तुझे काम करने के लिए मस्तूरात की जरूरत है। ये मैं हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी है, ये मेरे साथ मेरी 4 साल की पोती है। मेरी बेटी खुद हुसैन की नियाज पकाएगी, मेरी पोती अपने हाथों से वरने अदा बिछाएगी। मैं दरवाजे पे खड़े होकर आने वालों का सलाम करूंगी, मैं जाने वालों का शुक्रिया अदा करूंगी। औरत कहती है तीनों मस्तूरात मेरे घर में दाखिल हो गई। होती रही मजलिसें, बिछती रही फर्श अज़ा, होता रहा गरीब का पुरसा मातम। लेकिन वो औरत कहती है जिस वक्त मजलिस शब आशूर खत्म हुई, मेरे घर में कयामत आ गई थी। मेरे हवास कुछ मकाम पर आए, मुझे कुछ होश आया। मैं चलते चलते उसी ज़ईफ़ा के पास गई जो एक कोने में बैठी थी। मैंने हाथ, बीबी मुझे माफ कीजिएगा। कहती है शब आशूर थी, आधी रात थी, मजलिस खत्म हो गई और मैंने ज़ईफ़ा के सामने हाथ बांध के कहा ज़ईफ़ा एहसान इतना बड़ा कर गई हो, मैं कभी उतार नहीं सकती। एक ने मातम की तैयारी, एक नेकी और करो, मुझसे पैसे मांगो। 9 दिन काम करने की उजरत क्या लोगी। कहती है मर जाती, ये बात न करती। जब मैंने कहा उजरत क्या लोगी, ज़ईफ़ा चुप रही। जो 4 साल की बच्ची 9 दिन नहीं न बोली, आज वो आगे बढ़ी। उस बच्ची ने सर से चादर उतारी, उसके दोनों कानों से खून जारी था। उसने हाथ बांध के कहा उजरत ये मांगती हूँ, मुझे घर में बैठ के ओ हुसैन को जी या सैयदा, उजरत फकत इतना मांगती हूँ, मुझे घर के किसी कोने में बैठ के हुसैन को रोने की। इतनी बड़ी हस्ती का दरबार है। जुमला अली अब्बास अस्करी का आखिरी है। अपने अपने कलेजों पे हाथ रखना, कल तक वही रोएगा जो जिंदा रहा। अलम के नीचे बैठे हो, बाबा शाह चंद चराग सरकार की नगरी है। मैं कहता हूँ अपने दामन फैलाओ, मेरा अपना अपने आप पे काबू नहीं है। मेरी माँ बहनों से लेकर मेरे बुजुर्ग भाइयों तक, अगर कोई दुआ रुकी हुई है, दिल में दर्द हो तो मंजूरी का वक्त है शाम का, अब दुआ मांग लेना। मेरा यकीन है टूटी हुई पसली वाली माँ आई हुई है, अगर पूरी ना हो मेरा गिरेबान हाजिर है। वो औरत कहती है कुछ वक्त और गुजरा, तीनों बीबियां मेरे घर के दरवाजे को जा रही थी। मैंने आगे आके हाथ बांधे, मैंने हाथ बांध के कहा मुझे छोड़ के कहाँ जाती है, कल 10 मुहर्रम है, कल असल इंतजाम होना है, आधी रात को छोड़ के ना जाओ, कल का दिन मेरे साथ रुक जाओ, फिर जहां दिल आए चले जाना। कहती है मर जाती, ज़ईफ़ा की बात न सुनती। जिस ज़ईफ़ा का हाथ पहलू पे था, उसने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया और बुलंद करके कहती है मोमिना, और मैं तुझे छोड़ के कभी न जाती। फजर होने वाली है, मैंने करबला जाना है, मेरे अकबर ने आज़ान देनी है। ओ आगे बढ़ के मुझे गले से लगा, और जिसका इशरा करवा रही है मैं उसकी माँ फातिमा, और मेरे साथ उसकी बहन ज़ैनब, मेरे साथ उसकी बेटी सकीना। मुझे हुसैन के मातूम अच्छे लगे।
توجہ زیارت. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ.